بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ارم مشتاق اور آج آپ میرے شو کو دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے دا انسائٹس فیئر۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت قابل احترام شخصیت جنہوں نے اپنی عمر عزیز تعلیم کے شعبے کو وقف کی۔ پروفیسر انعام احمد صاحب جو نہ صرف فزکس کے استاد رہے بلکہ ڈائریکٹر کالج ایجوکیشن اور چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے عہدوں پر بھی شاندار خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سر، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سر، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سفر تعلیم کب اور کیسے شروع ہوا، اور کیا استاد بننا آپ کا خواب تھا یا یہ راستہ خود بخود منتخب ہوتا چلا گیا؟ اوور ٹو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے ماسٹر آف سائنس MSc یہ 1976 میں سندھ یونیورسٹی جام شروع سے کیا تھا۔ میرا سبجیکٹ تھا کمیونیکیشن فزکس۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا جاب کے لیے اپلائی کیا سندھ پبلک سروس کمیشن میں، اور میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزامینیشن پاس کیا۔ اس کے بعد مجھے گورنمنٹ آف سندھ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایز اے لیکچرر اپوائنٹ کیا گیا۔ تو میں نے 1979 میں ایز اے لیکچرر ان فزکس جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے مختلف کالجز میں، سندھ کے مختلف کالجز میں اپنی خدمات انجام دیں۔ میں لیکچرر رہا، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، پھر پروفیسر، اور اس کے بعد میں جو ہوں 2013 میں ایز اے ڈائریکٹر کالجز کراچی، یعنی جس کو ریجنل ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں آج کل، تو میں ڈائریکٹر کالجز بنا۔ اور 2016 میں میں چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی رہا، اور تقریباً 4.25 سال تک میں چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی رہا۔ تو اس طرح سے یہ میرا ایجوکیشن کا سفر کا آغاز ہوا۔ مسٹر اوور ٹو یو۔ سر، میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ نے خود اس کو منتخب کیا تھا اپنے لیے یا یہ خود بخود آپ کے لیے یہ راستہ طے ہوتا گیا؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ جی دیکھیں، یہ میں نے خود ہی منتخب کیا تھا ایز اے، کیونکہ جب آپ ماسٹر کرتے ہیں تو پھر دوسرے فیلڈ تو نہیں جا سکتے نا آپ۔ تو میں نے ماسٹر کیا تھا، تو ماسٹر کے بعد سب سے بہترین چوائس ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ٹیچر بنیں، لیکچرر بنیں۔ تو میرے فادر بھی ٹیچر تھے، میں بھی ٹیچر بنا، تو اس طرح سے یہ میری اپنی چوائس تھی۔ اوور ٹو یو۔ اوکے سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر طلبہ جو ہیں وہ امتحانات میں ڈرتے ہیں، تو آپ نے اپنے دور میں جو اصطلاحات کیں ان میں سے کون سا قدم طلبہ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا؟ جی دیکھیے، میں جب کالج میں تھا ایز اے پروفیسر، تو میری کوشش تھی کہ میں بچوں کو جتنا بہتر طریقے سے میں ان کو اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکوں۔ فزکس نسبتاً ایک بچوں کے لیے مشکل سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، مگر ہم اس کو ماشاءاللہ سے مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھایا ان کو، بچوں کو۔ اس کے بعد پھر میں کالجز کے بعد جب ڈائریکٹر کالجز بنا، تو اس وقت بھی ہم نے بچوں کے لیے جو کچھ بھی سہولتیں ہو سکتی تھی وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی، ٹیچرز کو سہولتیں پرووائڈ کی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ تھا وہ میرا چیئرمین کی حیثیت سے، چیئرمین بورڈ کی حیثیت سے۔ تو یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، بچوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ جب ایگزام دیتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں نے چیئرمین بننے کے بعد جو سب سے بڑی جو کوشش کی بچوں کے لیے کہ وہ اس سسٹم میں ایک ٹرانسپیرنسی لے کر آئے۔ یعنی جو ایگزامینیشن سسٹم تھا اس میں جو کرپشن تھی، جو اس میں جو خامیاں تھیں، ان کو دور کیا ہم نے۔ اور اس کے پھر نتائج بھی سامنے آئے کہ وہ بچے جو بیچارے جن کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا تھا یا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا، وہ میرٹ پر آگے آ گئے۔ تو میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے 4 سال کے دوران بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن میں جو اچھے بچے تھے، پڑھنے والے بچے تھے، وہ آگے آئے میرٹ کے اوپر،
اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جو پروفیشنل کالجز میں بچوں کے ایڈمیشن ہوتے تھے اس میں ہمارے کراچی بورڈ کے بچوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی. اوور ٹو یو. جی سر، میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ فزکس کے استاد کے طور پر ابتدائی دور کے سب سے بڑے چیلنجز کیا تھے اور آپ نے ان کو کیسے عبور کیا؟ جی دیکھیں، جب میں نے ماسٹر کیا نا تو اس میں ہمارے سبجیکٹ تھے ڈیجیٹل الیکٹرانکس، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر پروگرامنگ اور اسی طرح کے سبجیکٹ. تو جب ہم ایم ایس سی پاس کر کے میں اپوائنٹمنٹ میری ہوئی ایز اے لیکچرر، اور وہاں جب ہم نے کتابیں کھولی فرسٹ ایئر انٹر کی تو اس میں وہ چیزیں ہم وہی تھیں جو ہم پڑھ کر آئے تھے، یعنی 5-10 سال پرانی چیزیں تھیں. تو پھر ہمیں دوبارہ سے محنت کرنی پڑی ان چیزوں کو. اور مجھے کالج میں اپنی کلاس روم میں جانے سے پہلے کافی اس کی تیاری کرنی پڑتی تھی اپنے لیکچر کی. تو یہ شروع کی مشکلات تھیں. اور پھر اس کے بعد تو پھر ہمیں آسانی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو وہ بس یہ ہے کہ ہمارا جو ہم نے ایم ایس سی میں جو کچھ پڑھا تھا وہ فرسٹ ایئر انٹر میں نہیں تھا. اوور ٹو یو. اوکے سر، اگلا سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ نے بطور ڈائریکٹر کالج ایجوکیشن اور بعد میں بطور چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نظام تعلیم میں کون سی اہم اصلاحات کیں جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوئیں؟ یہ ذکر آپ نے تھوڑا سا پہلے بھی مجھے بتایا، تھوڑا سا اور اس پہ روشنی ڈالیے. جی دیکھیں، جب تک میں ڈائریکٹر کالجز رہا تو جو ہمارے اس زمانے میں 130 کالجز تھے کراچی ریجن میں. تو ایک تو میں مسلسل تمام کالجز کے وزٹ کرتا رہتا تھا، اور وہاں پہ جو بھی مسائل ہوتے تھے ٹیچرز کے، بچوں کے، کالجز کے، ان کو خصوصی توجہ میں دیتا رہا. اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا سسٹم ہمارا چلتا رہا. ٹیچرز کی جو شارٹیج ہوتی تھی وہ بھی ہم پوری کرتے رہے. اس کے بعد جب میں چیئرمین بورڈ بنا تو وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. یہ نہ صرف ایک بڑی ذمہ داری تھی بلکہ وہاں پہ سسٹم میں بھی بہت ساری خرابیاں تھیں. اب میں آپ کو اگر کوئی چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں کہ اس زمانے میں جب کوئی بچہ کوئی اپنی مارک شیٹ کے لیے اپلائی کرنے آتا تھا یا سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنے آتا تھا تو ایک بڑا لمبا اور پیچیدہ نظام تھا. مثلا پہلے وہ جائے گا کہ ایگزامینیشن فارمز لے گا یا جو بھی اس کو ضرورت ہے فارمز وہ خریدے گا، اس کے لیے اس کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے بعد وہ فارم وہاں بیٹھ کے بھرے گا، اس میں 4-5 پیجز ہوتے تھے. تو اس کے بعد وہ بھرنے کے بعد بینک میں فیس جمع کرانے جاتا تھا تو وہاں بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھی. تو پھر جا کے جو ہے نا ان کا پورا دن جو ہے نا اسی چیز میں ضائع ہو جاتا تھا. تو میں یہ ایک چھوٹی سی ایک چیز کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو ہم نے کیا کیا کہ دیکھیں یہ جتنے ہمارے بورڈ کے فارمز ہوتے تھے جن کی تعداد تقریباً 60 کے قریب تھی، وہ ہم نے سارے اپنی ویب سائٹ پر، بورڈ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیے. اس کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے کہیں بھی ان فارمز کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو بھر کے، اور ضروری نہیں کہ بورڈ کے آفس میں آ کے بینک میں جمع کرائے، پورے شہر کراچی میں کہیں بھی کسی بھی، ہمارے یو بی ایل کے ساتھ تھا ہمارا کانٹیکٹ، ان کی برانچ میں جمع کرا دے فیس، اور وہ فارم لا کے ہمارے آفس میں جمع کرا دے تو آسانی سے ان کے کام ہو جاتے تھے. ان کا وقت بھی بچتا تھا، پیسہ بھی بچتا تھا. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی، اسی طرح سے بے شمار بہت سارے ایسے کام تھے جن کی وجہ سے ہم نے طلباء کے لیے آسانیاں پیدا کی. اوور. سر ابھی ایک سوال آیا میرے ذہن میں آپ کی بات سن کے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں پر، اتنی بڑی پوسٹ پر کام کیا ہے، تو آپ کے اس پورے جو کیریئر کی جرنی ہے اس میں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب سے بڑے جو پرابلم آپ نے فیس کیے کہ بھئی یہ جو ہیومن ایلیمنٹ تھا، لوگوں میں زیادہ پرابلم تھے یا سسٹم میں زیادہ پرابلم ہے یا اسٹوڈنٹس میں زیادہ پرابلمز ہیں؟ تو جو آپ کو بہت بڑا گیپ ایک نظر آیا، تو وہ گیپ کیا تھا جو آپ نے محسوس کیا؟ پرابلمس تو ہیں، اس بہت زیادہ تھے پرابلمس جس وقت میں نے جوائن کیا تھا ایز اے چیئرمین. اور جہاں تک میری کوشش تھی میں نے بہت سارے مسائل کو حل کیا ہے. اگر آپ میرے 4 سال کے دوران دیکھیں گے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے
کہ بچوں کو ان کو جتنی بھی زیادہ سے زیادہ سہولتیں تھیں وہ ہم نے پہنچانے کی کوشش کی تھی. ابھی آپ نے جو جیسے آئی بی سی سی کا بھی ڈی جی ہیں آئی بی سی سی کے اعجاز صاحب، ان کا انٹرویو کیا تھا. تو اب جیسے ان کی آفس پہلے ہمارے بورڈ میں ہوتی تھی، تو بچے جب ہمارے یہاں آتے تھے تو وہاں ہمارے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی اچھی نہیں تھی. ان کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ جاتے تھے. تو پھر ہم نے کوشش کی کہ اس آفس کو یہاں سے ہٹا کے شہر میں منتقل کیا جائے، جس کے نتیجے میں بچوں کو بہت زیادہ آسانی ہوئی. نسبتاً محفوظ ماحول کے اندر وہ اپنے جو بھی سارے کام تھے وہ کرانے لگے. اسی طرح سے ہم نے ایک سسٹم یہ شروع کیا کہ لوگوں کو ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹی سی ایس کے ذریعے سے ہم بھیجیں. تو اس سے بھی بچوں کو کافی آسانی ہوئی. اور ابھی بھی یہ سسٹم جاری ہے. ابھی بھی اس میں ہم ماشاء اللہ سے بچوں کو ڈاکومنٹس وہ اگر اپلائی کریں آن لائن تو ان کو ٹی سی ایس کے ذریعے سے ڈاکومنٹس پہنچ جاتے ہیں. تو ایکچولی تو دیکھیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اگر آپ لانڈھی کورنگی سے بورڈ آفس آئیں تو آپ کا کتنا زیادہ کرایہ لگے گا اور کتنا خرچہ ہوگا اور کتنا وقت لگے گا. تو اگر ہم یہ سب سہولتیں جو بچوں کو آن لائن پرووائڈ کریں یا ٹی سی ایس کے ذریعے سے ان کے ڈاکومنٹس بھیجیں تو اس سے بہت بڑی آسانی ہو جاتی ہے، وہ بہت بڑی مشکل سے بچ جاتے ہیں. دوسری جانب امتحانی سسٹم ہمارا تھا. امتحانی سسٹم میں جو خرابیاں تھیں ہم نے ان کو بھی دور کیا اور پوری کوشش کی کہ جو امتحانی نظام ہے ہمارا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور صرف وہی بچے آگے آئیں جو محنت کرتے ہیں، جو میرٹ پر آگے آنا چاہتے ہیں، آ سکتے ہیں. اور جو دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ ان کو ہم نے کبھی بھی مطلب جو ہے ان کو ڈسکریج کیا. اور جو بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم لوگ دیا تاکہ لوگوں کو ہمارے بورڈ پر بھی اعتبار رہے اور اس کی ساکھ بھی بحال رہے. اوور. اوکے سر، میرا سوال ہے آپ سے یہ کہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا نصیحت دیں گے، خاص طور پر وہ طالب علم جو سائنس یا فزکس کے میدان میں آگے آنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں آج کل تو اس وقت جو بچے آگے آنا چاہتے ہیں ان کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں. اور جو موجودہ فیسلٹیز ہیں خاص طور پہ جیسے انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں. اس میں دیکھیں آج کل اس وقت جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے. اور وہی بچے کامیاب ہوں گے آگے چل کے جو محنت کریں گے. ادروائز جو ہے نا بہت مشکل ہوگا ان کے لیے آگے چلنا. تو کوشش کریں کہ وہ اچھا ہمارے بچوں میں نے دیکھا ہے کہ میں ایز اے ٹیچر بھی دیکھتا رہا ہوں کہ بہت صلاحیتیں ہیں، صرف ان کو تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے، تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ہاں جو صورت حال ہے کہ یہ حالات تعلیم کے جو ہے نا وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں. تو حکومت اگر ایسے بچوں کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اگر مناسب ماحول پرووائڈ کرے تو ہمارے بچے بہت آگے تک جا سکتے ہیں. اوور. اچھا سر، ایک اور میرا سوال ہے، ابھی آپ نے اے آئی کا ذکر کیا کہ جیسے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی یہ ایک بیان دیا کہ ہم اپنا جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو چینج کر کے ہم اس کو اے آئی پہ کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی آؤٹ پٹس ہم بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جب سے پاکستان بنا اس کی آؤٹ پٹس ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے سر ریحان اللہ والا جو ہیں ان کا یہ ویژن ہے کہ بھئی انہوں نے بھی اپنا ایک اسکول بنایا اور اس میں وہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک مشن لینا ہے، اس پہ آپ نے کام کرنا ہے، ایک اپنا پرپس بناؤ، آپ وہ پرابلم ہے اس کو سالو کرو اور اس کے لیے آپ نے جو بھی سبجیکٹ پڑھنا ہے وہ بھی پڑھو، ساتھ اے آئی کمپیوٹر کی مدد کرو. تو یہ ایک مطلب یعنی کہ ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جیسے امریکہ بھی اس کو کنورٹ کر رہا ہے اس کی طرف. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سسٹم لانچ کب تک ہو جائے گا، یا ہونا چاہیے، یا یہ بہتر ہے، یا اس میں کچھ اور اقدامات کرنے چاہیے؟ اس میں سر آپ اپنی رائے دیں کیونکہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ بہت وسیع ہے.
دیکھیے اس وقت ہمارے یہاں جو پاکستان کی صورت حال ہے وہ تو کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. کراچی شہر میں یا جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو پھر بھی کچھ اس طرح کے ادارے مل جاتے ہیں جو پرائیویٹلی بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. مگر باقی چھوٹے علاقوں میں تو یہ چیزیں سہولتیں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس وقت بھی ہمارے کالجز میں وہی ایک روایتی طریقے سے وہی روایتی سبجیکٹ ہیں جو پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں خاص طور پہ جو اے آئی کے فیلڈ میں جانے کے لیے وہ مجھے تو اس وقت بہت کم نظر آتا ہے. بڑے شہروں میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز تو ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں اس میں. ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح آپ نے کہا یہ ریحان اللہ والا صاحب کا یقیناً ان کی کاوشیں بہت اچھی ہیں. اور اس طرح کے کام اگر دوسرے اچھا دوسرا ایک میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے جب اپنے پوری لائف میں یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے نا یہ قدرت کی دین ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ شہر کے بچے ہی ہوشیار ہوں. میں نے چھوٹے شہروں کے اندر بھی دیکھا ہے بچے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ان کو اگر مناسب رہنمائی ملے مناسب گائیڈنس ملے تو وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. اور جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جب ہم جو بچے جن کے پاس یہ سہولتیں کم ہیں ان کو ہم تھوڑا سا بھی کوئی ٹول یا کمپیوٹر کی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان میں جو کریوسٹی ہے تجسس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی چیزوں کو لرن کرتے ہیں. تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ اے آئی پر ہی چلا جائے تاکہ ہم پوری دنیا کھول کے اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیں اور وہ ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. سر میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں، جو کہ میرا سوال ہے آپ سے یہ کہ آپ کے تجربے میں پاکستان کے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے اور اس کو بہتر بنانے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں تعلیم کو کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے. اور بس ایک حکومت بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو نبھا رہی ہے. اس وقت جو تعلیم کا حال ہے وہ اگر آپ گورنمنٹ کالجز میں جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے پڑھنا. وہاں کے حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں. ٹیچرس دستیاب نہیں ہوتے، سہولتیں نہیں ہوتی. پرائیویٹ کالجز میں اگر بچوں کو بھیجا جائے تو ہمارے مڈل کلاس کے لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اب بچے کہاں جائیں؟ تو اس کے لیے دیکھیں گورنمنٹ کو بھی سیریس ہونا چاہیے اور سیریسلی اچھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، میرٹ پر لوگوں کو آگے لانا چاہیے. میں ایز اے چیئرمین میں نے پورے پاکستان کے وزٹ کیے، تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین سے ملاقات کری. حالات جو ہے نا سب جگہ ایک جیسے ہی ہیں، چاہے آپ پنجاب چلے جائیں، چاہے آپ کشمیر چلے جائیں، چاہے آپ خیبر پختونخوا جائیں، مطلب سب جگہ تعلیم کو ایک ہی جیسا حال ہے. اور توجہ گورنمنٹ کی مجھے نظر نہیں آتی کہ کوئی تعلیم پہ خاص توجہ ہے. بس ایک سمجھیں کہ ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں بس. ہمارے ہاں ترجیحات دوسری ہیں. آج تک آپ دیکھیں کسی ٹیچر کو کوئی پرائڈ آف پرفارمنس نہیں دیتے، یہ دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ بس یہی حالات ہیں ہمارے. سر میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں واقعی، جہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں. ہم اگلے سوال کے بہتر یہی ہے. تو بطور استاد کوئی ایسا طالب علم یا یادگار واقعہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو وہ ذکر کریں اس کا. جی دیکھیں یہ جب ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ٹیچر پڑھاتے ہیں نا تو ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کون ہمارا اسٹوڈنٹ ہے کون نہیں. مگر ایسے میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے کہ بعض اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یقین جانیے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتے کہ کتنا مطلب اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اچھی جگہ پر پہنچ گئے، اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گئے تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو
ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। ओवर टू यू। अच्छा सर, मेरी आपसे आज मुलाकात हुई वर्चुअली, तो उससे पहले मेरा ये ख्याल था, ये आम लोगों का, कि जो बड़े-बड़े ओहदों पर जो शख्सियात होती हैं, वो थोड़े-से सख्त होते हैं या थोड़े-से मतलब यानी कि रोब और दबदबा वाले होते हैं, लेकिन आपको मैंने बिल्कुल उससे बरअक्स पाया। आप निहायत शफ़ीक हैं, आपकी लहजे में और आपकी जो मतलब यानी कि मैं कहूँ कि जो मेथड है, वो काफ़ी सॉफ्ट है, और भई यानी कि जो है ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो इस तरह के लोग होते हैं सर, आप लोगों को मेहनत भी की होगी, तो आप बताएँगे कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा जल्दी इसमें, आप जो इस तक पहुँचे हैं, इस स्टेज तक या इस मकाम को आपने अचीव किया है, तो आपने इसको तरक्की का क्या राज़ है? कि मुझे तो लगा था कि भई जो बड़े करख्त किस्म के लोग होते हैं, वो होते हैं, लेकिन ये तो हकीकत उससे बिल्कुल ऑपोज़िट है। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ? मुझे सीखने के लिए प्लीज़ मुझे ये बात शेयर करें। जी, बिल्कुल आपने सही ऑब्ज़र्व किया है। देखिए, मैं जब टीचर था ना क्लास में, एक फ्रेंडली माहौल में रखता था। अगर कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर ले तो मैं उसमें नाराज़ नहीं होता था। मुझे खुशी होती थी कि इसने ये मेरी बात समझ रहा है, इसने कुछ पूछा है मुझसे। वरना हमारे यहाँ ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो वो नाराज़ हो जाते हैं वो फ़ौरन ही, या बच्चे को डिस्करेज करते हैं कि नहीं, ये इस तरह से हमने कभी नहीं किया। अच्छा, जब आपका फ्रेंडली माहौल में आप बच्चों के साथ होते हैं ना तो बहुत बच्चे भी अच्छी तरह समझते हैं और हम भी अपनी बात उनको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, 2 तरीके होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के। एक तो आप सख्ती करें, बड़े मतलब जो जिस तरह का रवैया आप बता रही हैं, और दूसरा एक होता है कि बिल्कुल आप सॉफ्ट किस्म का रवैया रखें, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। तो दोनों रवैये मैंने भी देखे हैं, और मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, अपने अगर एज़ ए टीचर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, नरम रवैया रखेंगे, तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे बनिस्बत उसके कि आप सख्त रवैया रखें। तो जितने भी आप देखें जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आप तो इस पे तो करके देखें, रिसर्च करके देखें इस पे, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। जी सर, मैं रिसर्च कर रही हूँ। ये जो मेरे इंटरव्यू सेशंस हैं, ये भी मेरी एक रिसर्च ही है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं जितने लोगों से मिलती जा रही हूँ, मैं मेरे लिए बातें और खुलती जा रही हैं, चीज़ें आसान हो रही हैं। तो सर, मैं आपसे अपना अगला सवाल करूँगी, जो कि ये है कि आखिर में आपके नज़दीक एक अच्छा उस्ताद और अच्छा लीडर बनने के लिए किन खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है? जी, देखिए इसमें जो है ना, एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक तो आपको खुद अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं होगी या पूरा उसका जो भी टॉपिक्स आप पढ़ाते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप अच्छे टीचर बन ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि जो आपका क्लासरूम होता है उसमें आपको अच्छा एनवायरनमेंट, बच्चों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना चाहिए, ताकि बच्चे भी आपसे कुछ पूछ सकें, ना कि इतना रोब दबदबा रखें कि बच्चा सवाल करने की हिम्मत ही ना करे। तो एक अच्छे टीचर की है। और जहाँ तक अच्छे लीडर या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको ऑनेस्ट होना बहुत लाजमी है। आप जिस फील्ड में भी आप हैं, आप ऑनेस्टली वर्क करें, और यही एक की है कि आप अगर ऑनेस्ट वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह हर फील्ड में आप कामयाब होंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं फ़ॉरेन इंटरव्यू कर रही थी, तो इंग्लैंड के एक सर हैं जो कि दुबई में जो है ना स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, सर मार्क वॉलेट। तो मैंने उनसे लीडरशिप के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद जो है ना वो लीडर नहीं होता इरम, हाँ, बल्कि हमने अपनी एक लेगेसी चलानी होती है। मैंने कहा मार्क, लेगेसी क्या होती है, मुझे बताओ। उसने बोला कि इरम, लेगेसी ये होती है कि आप आराम से साइड पर खामोशी से बैठो और बच्चों को लीडरशिप की क्वालिटीज दो, उसको कहो कि तुम लीडर बनो और उसको लीडर बनने में आप हेल्प करो। इस तरह आप अपनी लेगेसी बनाते हो, तो आपने लीडर बनाने होते हैं। तो मुझे उसकी ये बात बड़ी दिल को लगी। मुझे आज तक पाकिस्तान में
किसी ने भी ये चीज़ नहीं समझाई। उसने कहा असल में मैं कोई खुद लीडर नहीं हूँ, मैं लीडरशिप क्रिएट करता हूँ, ये उस्ताद का काम है, लीडरशिप क्रिएट करना। तो मैंने कहा मार्क यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग। तो ये बात मेरे दिल को लग गई। तो मैं आपसे आखिरी अपना सवाल करूँगी, जो मेरा ज़ाती सवाल है मेरे दिल का, कि सर आप ये बताएँगे जब आप किसी शख्स से मिलते हैं, किसी इंसान से, तो वो कौन-सी ऐसी क्वालिटी होती है जिससे आप इंस्पायर हो जाते हैं? आपको वो बड़ी अच्छी लगती है, आपके दिल को छूती है, तो वो क्वालिटी मेरे साथ शेयर करें, उसके बाद हम इसको स्ट्रीमिंग को जो है वो एंड करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि जो सामने वाला है उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो हमें इज़्ज़त दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो किस लहजे में हमसे बात कर रहा है। तो अ, अगर कोई हमें इज़्ज़त देगा तो हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगेगा, वो आदमी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई तकब्बराना लहजे में बात करेगा तो उससे फिर एक नफ़रत पैदा हो जाती है। तो अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट बात करते हैं, सबको इज़्ज़त देते हैं। तो यही मेरा एक मैसेज है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपकी बातों का। आपने बहुत शफ़क़त से मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और बड़ी मुश्किलात आई हमें इंटरव्यू में, ये तो इतना भी मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ वो कम है, क्योंकि आप जैसे कीमती लोग बहुत मुश्किल से जो है वो मयस्सर होते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ख़त्म करती हूँ। आपका तमाम भी देखने बहुत-बहुत वालों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। और तमाम लोग जो हैं वो, जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए? हाँ, मैं ये कह रहा था आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम में बुलाया। शुक्रिया बहुत आपका। थैंक यू सो मच। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।